قریش مکہ کے تجارتی قافلے سرما اور گرما کے موسموں میں سامان تجارت لے کر یمن اور شام کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ یہی تجارت اہل مکہ کی تمام ضروریات کے فراہم کا ذریعہ تھی۔ اسی تجارتی دستور کے مطابق نبی کریم کی چچا حضرت ابو طالب بھی تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنا پہلا سفر حضرت ابو طالب کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف کیا، جہاں آپ کی ملاقات بحیرہ نامی ایک راہب سے ہوئی۔ اہل مکہ کے تجارتی قافلوں کے ساتھ حضرت ابو طالب شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار فرمایا، بلکہ اظہار کیا اصرار فرمایا۔ حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے کا پہلے ارادہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت محض 12 سال تھی اور یہ سفر طویل اور مشکل تھا۔ تاہم انہوں نے حضور کی اصرار پر حضور کو اپنے ساتھ لے کر شام روانہ ہو گئے۔ عیسائیوں میں اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے تجارتی راستوں پر کلیسا تعمیر کیے ہوئے تھے، جن میں عیسائی راہب تبلیغی فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ انہی میں سے ایک کلیسا یا سوما بیت المقدس کے شمال اور دمشق کے قریب ایک چھوٹی سی تجارتی منڈی بصرہ میں واقع تھا۔ یہاں آ کر اکثر تجارتی کارواں قیام کرتے تھے، اور قریش کا یہ قافلہ جب بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک راہب اقامت گزیں تھا جس کا نام جرجیس یا سرجیس تھا۔ ابو القاسم سہیلی کی تحقیق کے مطابق اس کا نام سرجیس تھا، مگر وہ مشہور بحیرہ کے نام سے تھا۔ عیسائیت کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ بعض سیرت نگاروں کے مطابق حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو جو خصوصی علوم عطا کیے گئے تھے وہ نسل در نسل چلے آ رہے تھے، اور اس زمانے میں ان علوم کا امین یہی بحیرہ راہب تھا۔ تجارتی قافلے یہاں سے اکثر گزرا کرتے تھے، لیکن بحیرہ کی ان کی طرف توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ جب قریش کا قافلہ یہاں آیا جس میں نبی کریم بھی موجود تھے تو خلاف عادت یہ راہب ان کی طرف خود چل کر اس وقت آیا جب اپنی سواریوں کو درخت کے نیچے سائے میں باندھ رہے تھے۔ بحیرے کے آنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ قافلہ جب ایک درخت کے نیچے قیام پذیر ہوا تو بادل کے ٹکڑے نے پورے درخت کو گھیر لیا۔ جب اہل قافلہ اترے تو قافلہ کے معزز افراد پہلے ہی درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو درخت کے سائے میں کوئی جگہ بیٹھنے کی باقی نہ رہی۔ جب مجمع سے باہر آپ دھوپ میں بیٹھے تو درخت نے فوراً جھک کر اپنا سایہ آپ پر پھیلا دیا۔ یہ وہ غیر معمولی معاملات تھے جن کا بحیرہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اس لیے وہ مجبور ہو کر قافلے کی طرف آیا اور اہل مکہ کے قافلے کو ضیافت کی پیشکش کی۔ اس پر قریش کے ایک شخص نے اس پرتکلف اہتمام کی وجہ جاننا چاہی، کیونکہ اس سے پہلے ان کے کئی قافلے اس مقام سے گزرتے تھے اور کبھی بحیرہ نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ جب اہل قافلہ اس دعوت پر کلیسا پہنچ گئے تو بحیرہ نے دیکھا جس شخص سے ملاقات کی غرض سے اس نے یہ دعوت رکھی تھی وہ اس قافلے میں موجود نہ تھا، لہٰذا اس نے اہل قریش سے افراد کے حوالے سے استفسار کیا، جس پر ایک شخص نے کہا کہ اس قافلے کے تمام لوگ موجود ہیں سوائے ایک کم عمر بچے کے، جو کہ ساز و سامان کی حفاظت کی غرض سے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے اس بچے کو بلانے کا کہا، اور اس بات کا اہل قریش کو بھی احساس ہوا کہ انہوں نے اس بچے کو پیچھے چھوڑ کر اپنا اچھا رویہ ظاہر نہیں کیا۔ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اس بچے کا نسب پاک اعلیٰ اور پاک ہے، اور وہ ابو طالب کا بھتیجا اور عبد المطلب کی اولاد سے ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ ہمارے ساتھ کھانے سے رہ جائے۔ یہ بات نے آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب جلدی سے اٹھے اور آپ کو لے آئے۔ جب آپ اپنے چچا کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر روانہ ہوئے تو بادل بھی حضرت کے سر مبارک پر سایہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ آپ کو مزید غور اور توجہ سے دیکھنے لگا، ساتھ ساتھ آپ کے جسم اقدس میں وہ علامات نبی آخر زمان تلاش کرنے لگا جو اس کے مطابق آپ میں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے حضور میں نبوت کے تمام مطلوب و صاف پا لیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس محفل میں بحیرہ راہب کی نگاہوں کا مرکز
آپ کی ذات اقدس بن گئی۔ جب کارواں کے لوگ کھانے سے فارغ ہو کر ادھر ادھر ہو گئے تو بحیرہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لات و عزیٰ کی قسم دے کر کچھ چیزیں جاننا چاہیں، کیونکہ اس نے اہل عرب کو یہ قسمیں کھاتے دیکھا تھا۔ اس کا گمان تھا کہ اگر ان بتوں کے واسطے سے سوال پوچھے گا تو اس کو سچ جواب ملیں گے۔ اس پر نبی اکرم نے فرمایا کہ ان کے نزدیک لات اور عزیٰ کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ان دونوں بتوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس بحیرہ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر یہ وعدہ لیا کہ آپ صرف سچا جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ پس بحیرہ نے آپ کے شخصی احوال، آپ کی پسند ناپسند، آپ کی کیفیات اور دیگر امور کے بارے میں آپ سے استفسار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سوالات کے جوابات دینا شروع کیے۔ حضور کے جوابات اس کے علم کے عین مطابق تھے جو بحیرہ کے پاس نبی آخر زماں کے صفات میں درج تھا۔ اس گفتگو کے دوران بحیرہ نے آپ کی پیٹھ کی طرف دیکھا جہاں اس کو دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت نظر آئی۔ یہ وہ علامت تھی کہ بحیرہ کے پاس موجود مقدس کتاب موجود تھی۔ مہر نبوت کسی کبوتری کے انڈے کی طرح تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کے جواب سن کر اور آپ کے شانہ اقدس پر مہر نبوت دیکھ کر آپ کے چچا ابو طالب سے آپ کا رشتہ جاننا چاہا۔ انہوں نے حضور کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت کی وجہ سے بحیرہ کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر بحیرہ بولا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ جب یہ اپنے والدہ کے بطن میں تھا تو اس وقت ان کے والد یعنی میرے بھائی عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا۔ اس کے جواب میں بحیرہ نے کہا، اب آپ نے بالکل سچ اور صحیح کہا ہے۔ اس مکالمے کے بعد بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو واپس اپنے شہر لے جائیں اور یہود سے ان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اگر یہود نے ان کو پہچان لیا تو وہ ضرور ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بحیرہ بھی یہ بات بمشکل ہی کر پایا تھا کہ اس نے مڑ کر دیکھا کہ وہاں 7 آدمی روم کے فرستادے موجود تھے۔ راہب نے ان سے یہاں آنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس ماہ میں ایک نبی خروج کرنے والا ہے، لہذا ہر راستے پر پہرے متعین کر دیے گئے ہیں، ان کو اس مقام پر بھیجا گیا ہے۔ بحیرہ کے استفسار پہ انہوں نے کہا کہ یہ 7 افراد سب سے بہتر گردانے گئے تھے، اسی وجہ سے ان کو بحیرہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ سب سن کر بحیرہ نے کہا کہ تم اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لے تو کسی میں اتنی مجال نہیں کہ وہ اس میں دخل دے سکے، لہذا کوئی بھی اس نبی آخر زماں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بعض روایات کے مطابق اس سفر میں 3 اہل کتاب بھی حضرت ابو طالب کے ہمراہ تھے، جن کے نام زریرہ ادریس تھے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اس میں زریر کی بجائے زبیر نام کا شخص موجود تھا، اور یہ تینوں مذہباً یہودی تھے۔ انہوں نے بھی حضور کو اسی نظر سے دیکھا تھا جس انداز سے بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے بھی آپ کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بحیرہ نے انہیں بھی اس کام سے سختی سے منع کیا اور وہ تمام باتیں ان کو یاد دلائیں جو ان کی کتاب مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور تذکرے کے بارے میں بیان کی گئی تھیں۔ انہیں یہ حقیقت ذہن نشین کروائی کہ اگر وہ سب مل کر بھی حضور کو کوئی ضرر یا نقصان پہنچانا چاہیں تو بھی ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو سکے گا۔ بحیرہ نے اپنی اس بات پر اس قدر اصرار کیا کہ وہ لوگ اس کو بخوبی سمجھ گئے جو بحیرہ نے انہیں ذہن نشین کرانا چاہتا تھا۔ بہرحال انہوں نے اس بات کی تصدیق کی جس کی بحیرہ نے خود بھی تصدیق و تائید کی ہوئی تھی۔ وہ آپ کو چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ اس موقع پر بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو قسمیں اور واسطے دے کر انہیں شام جانے کے بجائے راستے ہی سے واپس کر دیا۔ اس موقع پر بحیرہ نے واپسی کے سفر کے لیے اپنی طرف سے کچھ سامان بھی پیش کیا جو بطور زاد راہ حضور کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس میں تقریباً گنوش شامل تھا۔ یاد رہے کہ بصرہ ایک تجارتی منڈی تھی اور یہ اس بصرہ سے بالکل الگ ہے جو عراق میں آباد کیا گیا تھا۔ یہ شام کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ دارالحکومت دمشق سے تقریباً 150 کلومیٹر پر ہے اور اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ بصرہ کو اسلامی تاریخ میں اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ ایک قدیم تجارتی مرکز اور ثقافتی شہر تھا۔ یہاں پر بہت سی اہم عمارات اور آثار قدیمہ ہیں۔ یہ شہر
ایک وقت میں رومی سلطنت کا اہم حصہ تھا۔ آج کل بصرہ کا محل وقوع اردن کے قریب جنوبی شام میں واقع ہے۔ دوسرا بصرہ وہ تھا جو عراق میں واقع ہے۔ عراق کے شہر بصرہ کو حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں 14 ہجری 635 عیسوی میں عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ نے بسایا تھا، اور یہ شہر ایک فوجی چھاؤنی کی حیثیت رکھتا تھا۔ نبی اکرم نے شام کے سفر کے حوالے سے بصرہ کے علاوہ چند دیگر مقامات کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن یہ اقوال کچھ ضعیف یا قیاسی ہیں۔ دمشق، بعض روایت میں دمشق کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ مستند نہیں۔ ثبت ابن جوزی تذکرہ خاص میں بھی دمشق کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں دمشق کو ممکنہ قیاس کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق قریش کے تجارتی قافلے غزہ جاتے تھے، لہذا امکان ہے کہ نبی اکرم وہاں تشریف لے گئے ہوں، لیکن اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ بلازری نے فتح البلدان میں غزہ کا ذکر تجارتی راستے کے طور پر کیا ہے۔ ثبت ابن جوزی غزہ کے سفر کو ممکنہ طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایلا یا عقبہ اردن کا ذکر بھی بعض قیاس آرائیوں میں آیا ہے، لیکن سیرت کی مستند کتب میں اس کا کوئی حوالہ نہیں۔ معجم البلدان یاقوت الحموی کی ایک بہت معروف تصنیف ہے، اس میں ایلا کا ذکر ممکنہ تجارتی راستے کے طور پر آیا ہے۔ حوران جو بصرہ کے قریب واقع ہے، اس کا ذکر بعض کمزور روایات میں کیا گیا ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی بہت معروف تصنیف ہے، اس میں حوران کا ذکر بصرہ کے قرب و جوار میں کے حوالے سے ملتا ہے۔ نبی اکرم کے شام کے سفر کے حوالے سے بصرہ کا ذکر تمام مستند کتابوں میں آیا ہے، جن میں سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری، دلائل نبوت۔ دیگر مقامات جیسے دمشق، غزہ، ایلا اور حوران کا ذکر کمزور روایات یا قیاس آرائیوں پر